وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، استمداد بالغیر یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا، اگر مسلمان یا اہل سنت کا کوئی آدمی طلب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے وسیلہ بناتا ہے۔ یہ وہ مفہوم ہے جو آپ کے ذہن میں تھوڑا سا مشکل ہو گیا، جو اس کا آپ سمجھ نہیں سکے۔ بات یہ کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق کائنات میں مددگار صرف ایک ہی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو مددگار حقیقی سمجھنا تو وہ پھر شرک ہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ دنیا سے پردہ کر چکا ہو، چاہے وہ سامنے موجود ہو، چاہے سامنے موجود نہ ہو۔ حتیٰ کہ اگر اولاد اپنے باپ سے بھی کوئی مدد طلب کرے اور اپنے باپ کو مددگار حقیقی سمجھ کے طلب کرے، یا اس سے پیسہ مانگے، خرچی مانگے اور اس کو مددگار حقیقی سمجھ کر ہی مانگے، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر وہ باپ کو ایک وسیلہ سمجھتا ہے کہ دینے والا تو اصل میں اللہ ہے، باپ اس کے لیے ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ مددگار حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور باپ سے مانگنا دراصل باپ کو وسیلہ بنانا ہے، کیونکہ اصل دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ باپ تو ایک ذریعہ بنا اس کے بیچ میں، اگرچہ کہ اس نے خطاب ایسے ہی کیا کہ ابا جان مجھے 10 روپے دے دے، ابا جان میری مدد کر دیجئے، اگرچہ کہ اس کے براہ راست الفاظ یہی ہے کہ براہ راست اپنے باپ سے مانگ رہا، لیکن چونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مددگار حقیقی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میرا باپ تو اس قابل نہیں ہے کہ جو مجھے کچھ دے سکے، کچھ مدد کر سکے، کیونکہ حقیقی طور پہ نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، مدد کرنے والا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو چنانچہ اب اگر اپنے باپ کو براہ راست بھی یہ کہتا ہے کہ آپ میری مدد کر دیجئے، ابا جان مجھے فلاں چیز دے دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باپ کو وسیلہ بنایا ہے اس چیز کے حصول کے لیے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اصل دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میرے بھائی، یہی مثال جو ہے دیگر بزرگان دین ہستیوں کے بارے میں بھی آتی ہے کہ اگر ہم نبی کو یا رسول کو یا کسی اور صحابی کو یا ولی کو اگر مدد کے لیے پکارتے ہیں، اگر براہ راست یا غوث اعظم المدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے ان بزرگ ہستیوں کو حقیقتاً وسیلہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب یہ عقیدہ مان لیا تو پھر ان ہستیوں کو اگر براہ راست یوں کہہ کے پکاریں، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث اعظم مدد، یا پھر یوں کہیں کہ اللہ تو اپنے ان پیاروں کے ذریعے میری مدد کر دے، تو دونوں ہی وسیلوں کی صورتیں ہیں، بس الفاظ کا فرق ہے۔ یہ وہ مفہوم ہے جو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی پریشانی ہوئی تھی، اور اسی مفہوم کے تحت قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ یہی مفہوم اس وقت بھی پایا جاتا ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ عینونی بقوہ، کہ تم میری قوت کے ساتھ میری مدد کرو، حالانکہ جن سے ذوالقرنین نے مدد طلب کی تھی وہ خدا نہیں تو خدا کے بندے تھے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، تو اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو اگرچہ کہ براہ راست مدد جو ہے انسانوں سے طلب کی تھی، لیکن حقیقتاً ان کے عقیدے کے مطابق بھی یہ تمام کے تمام انسان ذریعے تو تھے، خدا نہیں تھے، براہ راست مددگار نہیں تھے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو تعویل ان آیتوں میں آپ ان انبیاء کرام کے لیے کریں گے، حضرت ذوالقرنین کے لیے کریں گے، تو وہی تعویل ہمارے اہل سنت کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ وہ مفہوم ہے۔ باقی یہ کہ انٹرنیٹ پر سرچ کرنے میں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر رہے ہیں تو لیکن سرچ کرنے والے کی اپنی بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہوں کی صحبت سے منع فرمایا، کیونکہ گمراہ کوئی بات دلیل کے ساتھ بیان کریں گے اور ہمیں اس کی دلیل معلوم نہیں ہوگی،
تو ہم ممکن اس سے متاثر ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 10 لاکھ احادیث یاد تھیں، لیکن جب ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، بد مذہب لوگ، تو امام احمد بن حنبل نے ان سے مناظرے سے انکار کر دیا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم قرآن کی آیتیں سنا رہے، وہی سن لیں ہم سے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تم لوگوں سے قرآن بھی نہیں سنوں گا۔ آپ کے فرض میں بیٹھے ہوئے سارے معاملہ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ان بد مذہبوں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل ان سے قرآن بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے زبردستی قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حنبلی فقہ کے امام ہیں، اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی، یہاں تک کہ وہ لوگ تنگ آ کر مایوس ہو کے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو بعد میں آپ کے فرزند نے اس کے ابا جان، یہ 2 لوگ آئے تھے، یہ تو قرآن کی آیتیں سنا رہے تھے، آپ سن لیتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا، یہ قرآن کی آیتیں سناتے سناتے ان کی تفسیر میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو کہ گمراہی کی ہوتی اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی تو میرا تو ایمان چلا جاتا، میں تو گمراہ ہو جاتا۔ تو اس لیے میں نے ان سے قرآن بھی سننا گوارا نہیں کیا۔ تو اس لیے پیارے بھائی، آپ ادھر ادھر گھومنے کے بجائے، انٹرنیٹ پہ آوارہ گردی کرنے کے بجائے، کسی عالم اہل سنت کے پاس جا کر اپنے عقائد کے دلائل سیکھیں، نہ کہ انٹرنیٹ پہ بد مذہبوں کی حوالہ جات پڑھ کے جو ہے دلائل سیکھیں۔ تو پہلے اپنے مذہب کو سیکھیں، اس کے بعد پھر اس قابل آپ بنیں گے کہ دوسروں کی کتابیں پڑھ سکیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔